بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة باللسان يفقهوا قولی. تمام ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کا علم، اس کا ہنر، پار ایکسیلنس، سگنیچر، دستخط تب بنتا ہے کسی فیلڈ میں جب اس کے اندر دو چیزیں ہوں. انسان اپنے دل کا سائز، کلیجے کا سائز جب بڑا کرتا ہے جب اس کے اندر وہ دو چیزیں ہوں. انسان اپنے ماں باپ کو جب قائل کر سکتا ہے جب اس کے اندر وہ دو چیزیں ہوں. انسان کی آواز میں وہ تاثیر، وہ کیفیت جب پیدا ہو سکتی ہے جب اس کے اندر وہ دو چیزیں ہوں. انسان اپنے دشمن کو جب ہرا سکتا ہے جب اس کے اندر وہ دو چیزیں ہوں. انسان اپنے دشمنوں کو دوست، دوستوں کو سجن، سجنوں کو امام، اماموں کو قائد اور قائدوں کو میدانوں میں تب لا سکتا ہے جب اس کے اندر وہ دو چیزیں ہوں. انسان اپنا آئیڈیا جب مارکیٹ میں بیچ سکتا ہے جب اس کے اندر وہ دو چیزیں ہوں. انسان کی تقریر جب بکتی ہے جب اس کے اندر وہ دو چیزیں ہوں. انسان جب کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کے اندر وہ دو چیزیں ہوں. وہ دو چیزیں اگر آج ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے دوستوں نے، ہمارے لوگوں نے آج ان دو چیزوں کی قدر نہیں کی، ان دو چیزوں کو اپنے اندر نہیں اپنایا، اپنے ساتھ سے بھی زیادہ اس کی قدر نہیں کی، تو زندگی کے اس سفر میں تو گر جائے گا. اور تو ایسا گرے گا کہ تیرا سایہ بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا، لوگ بھی نہیں ہوں گے تیرے سننے والے، تو اکیلا پڑ جائے گا، تو اٹھ نہیں پائے گا، تو شک میں جائے گا، تو ڈیزائر میں مر جائے گا، تو مایوسیوں میں جائے گا. تو یہ زندگی تو بنی ہے سخت ہواؤں میں دیے جلانے کے لیے، یہ زندگی تو بنی ہے سخت چٹانوں پر اپنا نام لکھنے کے لیے، یہ زندگی تو بنی ہے تنگ ترین حالات میں ایک بڑی سلطنت کھڑی کرنے کے لیے. تو یہ کیسے کرے گا بھائی؟ تو یہ کیسے کرے گا؟ جب اینٹ اٹھاؤ گے تو 500 گریجویٹ باہر ہوں گے، 500 ہزار سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے مگرمچھ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے مارکیٹ میں. تو کیسے کرے گا؟ تو اسے کرنے کے لیے یہ دو چیزیں اپنانی ہوں گی. اگر ان کی کوئی عزت، کوئی چیز بن گئی تو وہ دے دوں. تو یہ دو آیتیں، قرآن کی یہ دو آیتیں اپنے سونے کے حروفوں سے اپنے سینے پہ لکھ دے. کوئی کتنی بھی بڑی بات کرے، کوئی کتنی بھی لالچ دے، کوئی کتنا بھی برائی کی طرف اکسائے، یہ دو آیتیں، یہ دو اصول اپنی زندگی سے کبھی مت ہٹانا. یقین رکھنا ان دو آیتوں کے اوپر جس نے عمل کر لیا وہ لیڈر ہے فیوچر کا. اس کا ایک نام ہوگا اور دل میں ایک اطمینان ہوگا کہ میں نے ایک بے ڈھنگی زندگی نہیں گزاری. دل میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا کہ لوگوں نے جن چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو ڈیفائن کیا، میں ان ڈیفائن پہ نہیں جیا، ان ایوریج پہ اپنے آپ کو سیٹ نہیں کیا، ان سے ہٹ کے چلا، ریورٹ سے ہٹ کے چلا. یہ اطمینان ہوگا. اگر ان کی کوئی عزت بن گئی ہے تو بتا دوں، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک عام انسان کو جو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک عام انسان، نہ اسٹرانگ بیک گراؤنڈ، نہ بینک بیلنس، نہ مال دولت، نہ کچھ بھی نہیں، نہ آکسفورڈ اور اوون کی ڈگریاں، نہ کچھ، ایک عام انسان کو امام بنا دیتے ہیں، لیڈر بنا دیتے ہیں، پار ایکسیلنٹ بنا دیتے ہیں، سگنیچر بنا دیتے ہیں، دستخط بنا دیتے ہیں. لیکن کب؟ جب وہ یہ دو کام کر لیتا ہے. وہ دو کام لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جب انسان کے نفس میں، انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے، اس کے نفس کے اندر صبر آ جاتا ہے، اس کے مزاج کے خلاف انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے، اس کے نفس کے خلاف انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے، وہ گندی تباہ کن محفلوں کے خلاف انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے، وہ اٹریکٹ کرتی ہوئی گندی چیزوں کے خلاف اس کے اندر صبر آ جاتا ہے، کرپشن، بےمانی، دو نمبری، حسد، کینہ، بغض، یہ جتنی بھی بری چیزیں، ان سب کے خلاف جب صبر آ جاتا ہے، ان دھتکاروں کے خلاف، سی وی ریجیکٹ ہونے کے خلاف صبر آ جاتا ہے. انسان جانتا ہے کہ وہ حق پہ ہے لیکن لوگ اس کا تمسخر اڑائیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، حق کے اشعار کہنے کے اوپر اس کا مذاق اڑایا جائے گا، محفلیں گرم ہوں گی. اس کے خلاف جب صبر آ جاتا ہے، اس کے اندر صبر آ جاتا ہے، دنیا کی تمام توپوں کا رخ، تمام برائیوں کا رخ اس کی طرف ہوگا.
اور وہ اس کو مایوسی میں لے آنے کے لیے, اس کو اس کنویں میں لے آنے کے لیے جس سے وہ باہر نکلا تھا, اس کنویں میں دھکیلنے کے لیے ساری چیزیں لگی ہوں گی. اس میں وہ اپنے آپ کو کھڑا رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے. وہ صبر جو یوسف علیہ السلام کی قید کا صبر, کہ اتنے سال وہ قید میں رہے تو ایک بندہ رہا ہو کے جانے لگا, تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جا کے حاکم کو بتانا کہ میرے ساتھ عورت نے جھوٹے میرے پہ تہمت لگائی تھی, الزام لگایا تھا, میں بے گناہ. تو وہ باہر نکل کے بھول گیا. لوگ بھی تیرے کو بھول جائیں گے, لوگ بھی تیرے آئیڈیو کو سن کر بھول جائیں گے, لوگ بھی تجھے بھول جائیں گے, لوگ بھی تجھے اگنور کر دیں گے. لوگ جو تیرے اندر جو تکلیف جو درد ہو رہا ہوگا اس کو کوئی محسوس نہیں کرے گا. اس پہ صبر. وہ صبر جب تیرا لوہا چل ہی نہیں رہا ہوگا اس پہ صبر. جب تیرا گیت بک ہی نہیں رہا ہوگا اس پہ صبر. اتنا صبر کہ لوگ تجھے سننا ہی نہیں چاہتے ہوں گے, تیرا فون نہیں اٹھاتے ہوں گے, تیرے ساتھ بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہوں گے, حالانکہ تو جانتے ہوں گے کہ تو حق پہ, لیکن تیرا ساتھ نہیں دیں گے. وہ صبر اگر تو نے یہ کاٹ لی تو انشاءاللہ میں تجھے کہتا ہوں کہ زندگی کے اس سفر میں تو کامیاب ہو جائے گا. زندگی کے اس سفر میں تو کامیاب ہو جائے گا. تیرا اپنا اندر کا اپنا آپ نہیں ہلے گا. تیرا اندر کی طاقت, قوت ارادہ اور جسمانی طاقت قائم رہے گی. تو وہ کاٹ لے گا. اور دوسری چیز وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, یقین, سرٹنٹی, یقین عمل پروڈیوس کراتی ہے. یقین کبھی نہیں چھوڑنا اللہ پہ, کبھی اپنے رب پہ بھی کبھی یقین نہیں چھوڑنا, اپنے آپ پہ بھی کبھی یقین نہیں چھوڑنا, حالات پہ بھی کبھی یقین نہیں چھوڑنا. یہ سب کچھ بدلے گا تیرے لیے. میں کہہ رہا ہوں کہ تیرے لیے سب کچھ بدلے گا, یہ سب کچھ بدل جائے گا تیرے لیے. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہمارے بندے میں کتنا دم ہے, کتنا برداشت کر سکتا ہے, کتنا سخت کر سکتا ہے, کتنا صبر کر سکتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انسان کتنا صبر کر رہا ہے, کتنی ایفرٹ کر رہا ہے. یہ حالات تو اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ آسمان کے اوپر ایک بدبخت نے اللہ کو چیلنج کیا, اللہ کو کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, کہ اس کے مصداق میں اس نے کہا کہ یا اللہ تو نے آدم کو مجھ پہ سیکورٹی دے کر اچھا نہیں کیا. یا اللہ تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, یہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے اس کے اوپر مجھے سجدے کا حکم دے کر اچھا نہیں کیا. مجھے تو مہلت دے, مجھے تو موقع دے, میں دکھا دوں گا کہ یہ پرفارم نہیں کر سکتا, یہ تیرا ناشکری کرے گا, ہمیشہ کفر کرے گا, میں تجھے دکھا دوں گا. یا اللہ رب العزت نے بھی پھر آگے سے کہا کہ ہم چیلنج کو اور بڑھاتے ہیں, ہم چیلنج کو اور بڑھا دیتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ یہ شکر نہیں دے سکتا, یہ نافرمانی کرے گا, ناشکری کرے گا, تو ہم تجھے دکھاتے ہیں, ہم تجھے بتاتے ہیں, ہم تجھے دنیا کی ساری طاقت دیتے ہیں, دنیا کے پیادے دیتے ہیں, فوجیں دیتے ہیں, تیرے کو لمبی عمر دیتے ہیں. آدم کا ایک بچہ پیدا ہوگا, تیرے 2 پیدا ہوں گے. تیرے کو عمر بھی لمبی دیتے ہیں, طاقت بھی دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں. تو انسان کے جسم میں گھس سکتا ہے, اس کے اندر جا کے اس کو وسوسے دے سکتا ہے. انسان تجھے نہیں دے سکتا. تو اس کی مال اور اولاد میں شریک ہو سکتا ہے, یہ تیری مال اور اولاد میں شریک نہیں ہو سکتا. تو اسے وسوسے دے سکتا ہے, یہ تجھے وسوسے نہیں دے سکتا. انسان جنوں کو وسوسے نہیں دے سکتا. لیکن تو میرا چیلنج سن, آدم کا بچہ بغیر اللہ کو دیکھے, بغیر نبیوں کو دیکھے, بغیر جنت و دوزخ کو دیکھے, بغیر جبرائیل اور اس کی فوج کو دیکھے, اس دنیا میں پرفارم نہ کرے, تو پھر قیامت کے دن تو مجھ سے کہیو یہ پرفارم کرے گا, یہ پرفارم کر کے دکھائے گا. تو اس لیے انسانوں کی ایک اسپرٹ ہمیشہ بنی ہے اندیکھی وادیوں میں پرفارم کرنے کے لیے. انسان کی ایک اسپرٹ بنی ہے جنہیں کبھی شک نہیں ہلا سکتے, جنہیں کبھی شہوات نہیں ہلا سکتی, جنہیں کبھی ڈیزائر نہیں ہلا سکتے, جنہیں کبھی فتنے نہیں گمراہ کر سکتے, جنہیں کبھی حالات گمراہ نہیں کر سکتے. وہ ٹکے رہتے ہیں, وہ پرفارم کرتے ہیں, وہ مومن ہیں. تو وہ والا یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ وہ مومن بن سکے. تو شیطان بڑے بڑے کھڑے ہیں, بڑے بڑے طوفان کھڑے ہیں. سب سے بڑا شیطان, سب سے بڑا تیرا دشمن تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ اندر بیٹھا ہوا آپ. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں, یہ اندر بیٹھا ہوا تیرا نفس, یہ بیٹھا ہوا تیرا آپ,
تجھے کبھی سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دے گا, کبھی تیرے کو حق کے راستے پہ نہیں چلنے دے گا, ہمیشہ تجھے برائی کی طرف ہی اکسائے گا. تو اس سے بھی مقابلہ ہے. اس کو سمجھ لے اور دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے, صبر اور یقین. کیسے بھی حالات ہوں صبر اور یقین نہیں چھوڑنا, کبھی بھی صبر اور یقین نہیں چھوڑنا, کیونکہ تیری زندگی کے اندر, تیری اسٹوری کے اندر اللہ آسمان اور زمین ہلائے گا. یہ یقین رکھنا کہ اللہ میرے لیے مدد اتارے گا, میرے لیے 600 پر والا آسمان سے اتارے گا. یہ یقین کہ یقین کی راہ پہ چل پڑے, جو یقین کی راہ پہ چل پڑے, انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا, وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے. تو یقین کے ساتھ میدان میں آؤ, یقین کے ساتھ, صبر کے ساتھ, دوام کے ساتھ. اور دوسری چیز, انسان کے اندر یہ جو نفس بیٹھا ہے یہ ہمیشہ تجھے برائی کی طرف اکسائے گا, یہ تجھے ہمیشہ بغاوتیں کرائے گا, یہ ہمیشہ تجھے کہے گا اٹھا کے پھینک دو اصول اور ضوابط کو اور قواعد کو, اٹھا کے پھینک دو ماں باپ کی نصیحتوں کو, اٹھا کے پھینک دو استادوں کی نصیحت کو, اٹھا کے پھینک دو تمام دنیا کی اصول اور ضوابط کو, قواعد کو. میری مرضی, میری زندگی, میں جس طرح سے چاہے برباد کر دوں اسے. تو یہ اپنا اندر کا نفس یہ تجھے ہمیشہ برائی کی طرف اس گڑھے میں گرانے کی کوشش کرے گا. لیکن تو ان قرآن کے اصول, یہ اللہ کے اصولوں کے ساتھ میدان میں اتر, تو دیکھ. اور اللہ انسان کے ساتھ رشتہ, قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے, سورۃ البقرہ کا آغاز کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بیٹا شک میں نہیں پڑھنا کبھی بھی. اللہ رب العزت شک ختم کر کے یقین کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے. شک والے کے ساتھ چاہے وہ کتنا بھی نمازی ہو, حاجی ہو, لیکن اگر اس کی نفس کے اندر, اس کی سوچ میں, اس کے دماغ میں شک ہے تو اللہ اس سے کبھی دوستی نہیں لگاتا, کبھی رشتہ نہیں جوڑتا. اور اللہ کے بغیر اس دنیا میں آپ پرفارم کر ہی نہیں سکتے. اللہ کے بغیر آپ اس دنیا میں یہ کاٹ ہی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. انسان ہم جانتے ہیں یہ تیری جو کاٹ ہے, یہ کٹھن راستہ, یہ بہت کٹھن راستہ ہے, یہ بہت مشکل کاٹ ہے, یہ بہت مشکل راستہ ہے. تو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس دنیا میں سروائیو کرنا, اور اپنے دامن کو بھی پاک رکھنا, اپنے کردار کو بھی سنبھال کے رکھنا, اپنے جسم کو بھی سنبھال کے رکھنا. یہ جوانی, یہ چڑھتی ہوئی جوانی, یہ جنون, یہ جمال, یہ کمال, ان سب کو سنبھالنا بڑے مشکل کام ہے, بڑے عذابوں کا کام ہے, بڑے مشکل کام ہے. جس نے اس پہ اپنے آپ کو کامیاب کر لیا وہ دنیا کی پورے ریوڑوں کو, پوری چیزوں کو چلا لے گا. وہ قائد ہے فیوچر کا, وہ لیڈر ہوگا, وہ امام ہوگا, وہ پرفارم کر جائے گا, وہ ریوڑوں کو چلا جائے گا, لوگوں کو آگے بڑھا لے گا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کے ساتھ, اپنے اندر, یہ اپنے نفس کے اوپر ماسٹر کر لیا. جس نے اپنے صبر اور یقین کے اوپر فوقیت حاصل کر لی, وہ دنیا پہ کیا, وہ آسمانوں پہ راج کر جائے گا. اور اللہ پہ یقین کبھی نہیں چھوڑنا, یقین کے ساتھ میدان میں آؤ, پھر انشاءاللہ دیکھو آپ کی آواز میں, آپ کے کردار میں, آپ کے عمل میں ایسی روحانیت پیدا ہوگی کہ آپ اپنی آنکھوں سے رب کے موضوع دیکھیں گے, آپ اپنی آنکھوں سے فوجیں دیکھیں گے, جو اللہ کی فوجیں تیرے لیے کام کر رہے ہوں گے, تیرے لیے راستے بنا رہے ہوں گے, جو تیرے لیے آگے چلنے کا راستہ بنا رہے ہوں گے. تو ٹکا رہے, صبر کر, اور اس صبر اور یقین کے ساتھ میدان میں اتر. انشاءاللہ تو کامیاب ہوگا, تو لیڈر ہے فیوچر کا, ایک نام ہوگا, ایک مقام ہوگا تیرا, اس دنیا میں بھی فلسفہ بن جائے گا, کامیاب ہو جائے گا, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور جو حق کہا وہ کل بھی اللہ اور اس کے لوگوں کا تھا, اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. میں رہوں نہ رہوں, اللہ اور اس کے لوگوں کی اور یہ بڑی باتیں ہمیشہ رہیں گی بڑے لوگوں کی. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.